علیمہ خانم نے ایک بیان دیا اپنے بھائی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اللہ کی حفاظت میں، وہ لاکھوں لوگوں کی دعاؤں سے محفوظ ہے جو ہر روز ان کے لیے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ خیریت سے رہیں گے. حکومت اور ان کے ایجنٹوں کی ان انحرافی تدابیر سے متوجہ نہ ہو. ہمیں عمران خان کے احکامات پر عمل درآمد کرنے پر مرکوز رہنا چاہیے. جو عمران خان نے کہا ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہمارا خاندان عمران خان سے صرف ملاقات نہیں چاہتا بلکہ ہم ان کی غیر قانونی قید اور تنہائی سے فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دانستہ طور پر عمران خان کو انصاف تک رسائی اور نتیجتاً آزادی سے روک رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنے آئینی حق کے اجتماع کے تحت اجتماعی احتجاج کریں اور مسلسل دباؤ ڈالیں تاکہ ان کی رہائی یقینی بنے. 8 فروری 2024 کو پاکستانیوں نے ووٹ کی طاقت سے ظلم اور فسطائیت کو شکست دی. یہ پاکستان کی خاموش انقلاب تھا جو تشدد سے نہیں بلکہ ووٹ، اتحاد اور عزم کی طاقت سے حاصل ہوا. پھر انہوں نے 8 فروری کے حوالے سے کہا کہ اس پہ سب کو آواز اٹھانی ہے، سب کو احتجاج کرنا ہے. بلکہ ایک اور پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان، انہوں نے ایک اور اناؤنس کیا کہ سارا دن آپ نے ہڑتال کرنی ہے، پہیا جام ہڑتال کرنی ہے، ہر چیز کو آپ نے بند رکھنا ہے پورے پاکستان میں. اور اس کے بعد شام کے وقت نکل کر جہاں جہاں ممکن ہو، جدھر جدھر ہو سکے پورے پاکستان کے اندر مشال بردار ریلیاں نکالنا. مشال بردار ریلیاں، وہ جو آگ جلا کے ہاتھ میں پکڑ کے ریلی نکالتے ہیں نا، وہ ریلیاں نکال. اگر اس کے مناظر پورے پاکستان سے ہے تو یہ بڑا زبردست اور شاندار مظاہرہ ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. بلکہ یہ ریلیاں تو پوری دنیا میں نکالی جا سکتی ہیں اور پوری دنیا سے ان کے مناظر آ سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ علیمہ خانم نے سٹیٹمنٹ دیا. عمران خان صاحب کے بیٹے نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے. قاسم خان کا سٹیٹمنٹ ہے، میرے والد عمران خان اب تک 900 دن سے زیادہ ایک ڈیتھ سیل میں قید ہے جہاں نہ انہیں خاندان سے ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی اپنے ذاتی ڈاکٹروں تک رسائی حاصل ہے. انہیں آنکھ کی ایک خطرناک بیماری کی تشخیص ہوئی ہے جو اگر بروقت اور مناسب اسپتال میں فوری علاج نہ کیا گیا تو مستقل بینائی کے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے پاکستان میں جمہوریت کھوکھلی ہو چکی ہے اور بنیادی انسانی حقوق کو کچلا جا رہا ہے. سب آواز اٹھائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اس طرح کی چیزیں قاسم خان نے بھی لکھی ہیں، عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے. اب رولا پڑا ہوا ہے ہر طرف، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں. ٹیلی گراف کو پڑھا میں نے اور بہت سارے اخبارات میں پڑھا، بین الاقوامی میڈیا اس کو چھاپ رہا ہے، رائٹر سب ادھر ادھر، کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی آنکھ کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، ان کو نکالا گیا لیکن فیملی کو آگاہ نہیں کیا گیا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات، بڑی غیر اخلاقی اور غیر قانونی بات کہ آپ ایک قیدی کے ساتھ ایسا سلوک کریں، اور قیدی بھی وہ جو سابق وزیر اعظم. اور عمران خان نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایک بات کہی اور وہ آپ سب کو یاد رکھنی پڑے گی. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے کبھی کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عاصم منیر. عمران خان صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. اچھا، عاصم منیر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. عاصم منیر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر سطح پر فکری تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا. ہر سطح پر، یعنی سٹوڈنٹس میں سے لے کر کاروباری طبقے تک، پاکستان کے کسانوں سے لے کر پاکستان کے محنت کشوں تک، پاکستان کے ڈاکٹر سے لے کر انجینئر سے لے کر فوج کے اندر، ہر طبقے کے اندر، پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، سب کے اندر انہوں نے کہا، ہر سطح کے اوپر انہوں نے کہا ہر سطح پر فکری تبدیلی یعنی سوچ کے اندر ایک بڑی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. یعنی بہت ضروری ہے اب یہ تبدیلی لانی پڑے گی پاکستان میں. تو کون سی تبدیلی ہے جو اتنی بڑی پاکستان میں آنی ہے؟ دیکھیں، ایکچوئل تبدیلی تو پاکستان میں آ گئی. پاکستانیوں کی جو فکری سوچ ہے یا فکری تبدیلی پاکستانیوں میں آنی تھی وہ تو عمران خان لے آیا. پاکستانی جس دھوکے میں زندگی گزار رہے تھے اس دھوکے سے پاکستانی نکل آئے. پاکستانیوں کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا. گو کے آپریشن کرنے والے کی اپنی آنکھ میں آج کل مسئلہ ہے، لیکن پاکستانیوں کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا. یہ فکری تبدیلی آ چکی ہے. لیکن عاصم منیر صاحب کس فکری تبدیلی کی بات کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بڑے لمبے عرصے سے کام چل رہا ہے. جنرل باجوہ کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان کی فوج کے اندر کنٹینیوسلی اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اداروں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، سیاستدانوں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، صحافیوں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے اور فلسطین کے معاملے میں ہمیں اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی. قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی ان کے دور میں ریلیونٹ تھی. آج کا دور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ بدل گیا ہے تو جناب پالیسی بھی بدلنی پڑے گی. اب یہ پالیسی بدلنے کا گیم جو یہ کھیل رہے ہیں، اور یہ ہے وہ فکری تبدیلی کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے،
وہ جملہ ختم ہو جائے، یہ ہے وہ فکری تبدیلی اور اتنی بڑی تبدیلی۔ لیکن نہ یہاں پہ میں نے ایک اور چیز غور کی ہے کہ ادارے پھنس گئے۔ ابھی وہ طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج غزہ نہیں جائے گی، انہوں نے دعویٰ کیا، بلکہ لوگوں کو تانے دے رہے تھے جو پاکستان سے بھاگ گئے، یہ کیا وہ کیا۔ طاہر اشرفی صاحب جتنی مار اپنے کھائی ہے نا، اس کا 1% آپ کو پڑے نا تو آپ کی بریکیں نہیں لگ رہی۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، طاہر اشرفی صاحب جتنی مار ہم نے کھائی ہے نا صحافیوں نے، یا میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، لیکن جتنی مار میرے جیسے کمزور آدمی نے جتنی مار کھائی ہے نا، طاہر اشرفی صاحب اس کا 5% آپ کے ساتھ سلوک ہو جائے نا، آپ کی ساری زندگی بریکیں ہی نہیں لگنی، آپ کی چانچاں ہی بند نہیں ہونی۔ یہ لکھ کر لیں آپ میرے سے، لکھ کر لیں آپ میرے سے۔ اور اسی لیے تو آپ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اسی لیے تو آپ ہر ایک جوتے کو پکڑ کے پالش کر دیتے ہیں، اسی لیے تو آپ ہر جرنیل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو آپ ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بھی مزاحمت کر سکے۔ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، آپ کے اندر یہ ہے ہی نہیں، آپ کبھی مزاحمت کر ہی نہیں پائے گا، اس قابل ہی نہیں ہے آپ۔ تو طاہر اشرفی نے کہا جناب کہ فوج نہیں جائے گی غزہ میں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ طاہر اشرفی کو اپنے مالکوں سے پوچھنا چاہیے کہ جناب کم سے کم تردید تو کر دے۔ جو بات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جو بات کی ہے اس کی تردید کر دے، پھر کم سے کم یہ کہے کہ مارکو روبیو نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ مارکو روبیو نے تو کہا کہ پاکستان نے خود درخواست کی ہے کہ ہم اپنی فوج غزہ میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو طاہر اشرفی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھیجنا چاہتے، مارکو روبیو کہہ رہا ہے کہ پاکستان خود عرضی ڈال رہا ہے کہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا مارکو روبیو سچ بول رہا ہے؟ اور اگر مارکو روبیو جھوٹ بول رہا ہے تو کم سے کم آپ کا محکمہ خارجہ یا آپ کا ڈی جی ایس پی آر یا آپ کا آرمی چیف اور کوئی بندہ تو آگے کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کے بارے میں۔ وہ نہیں بولیں گے، وہ اس لیے نہیں بولیں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ مارکو روبیو نے جو بات کی ہے اس کے پاس اس کا ثبوت بھی ہے، وہ عرضی ان کے پاس موجود ہے جس میں یہ درخواست ان سے کی گئی۔ اب جس قسم کا رد عمل عوام کی جانب سے آیا یا اداروں کے اندر مختلف جگہوں پہ جو رد عمل آیا بورڈ آف پیس کے معاملے پہ، اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں کہ غزہ فوج کیسے بھیجے۔ غزہ فوج بھیجنا بھی چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا حکم آ گیا تو مصیبت بن جائے گی، لیکن بھیج بھی نہیں سکتے، اتنی بری طرح پھنس گئے ہیں۔ بھیجتے ہیں تو پھر مرتے ہیں، نہیں بھیجتے تو پھر مرتے ہیں، یہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھیجیں گے، ہم نہیں بھیجیں گے، لیکن جب چیلنج آئے گا تو تب پتہ چلے گا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اب یہ غزہ فوج بھیج سکے یا غزہ میں فلسطین کے علاقے میں، غزہ کے علاقے میں یہ فوج بھجوا سکے فوری طور پہ، تو یہ بہت تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن پتہ کوئی نہیں، انہوں نے بہت ایسی کارروائیاں ڈالی ہیں، یعنی وہ جیسے ڈی چوک میں انہوں نے 26 نومبر کو بندے مار دیے تھے، اور جس خبر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے مارے تھے جس کے بعد یہ اگریسو ہو گئے تھے، وہ خبر آپ دیکھ لیں۔ یہ اعزاز سید صاحب کی خبر تھی، پی ٹی آئی احتجاج، شر پسندوں نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی، 4 اہلکار شہید، 5 زخمی۔ یہ قتل عام جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا تھا، قتل عام کیا تھا، ایک حادثہ تھا گاڑی کا، وہ ڈال دیا گیا تھا پی ٹی آئی پہ، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر دھڑا دھڑ گولیاں چل رہی تھی، بہت غصہ تھا ساروں کو، آگ منہ سے اگل رہے تھے، منہ سے ان کے تھوکے اور جھاگیں نکل رہی تھی۔ اگلے دن سارے پہنچے ہوئے تھے جنازے کے اندر، اور یہ کہہ رہے تھے گاڑی چڑھا دی، شر پسندوں کی گاڑی تھی وہ۔ لیکن اب ذرا خبر سنیں آپ، رینجر اہلکاروں کی شہادت کا جو کیس ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا گاڑی اصل مالک کے حوالے کرنے کا حکم جسٹس ارباب محمد طاہر اور انعام امین منہاس نے فیصلہ جاری کر دیا۔ مقدمے میں نامزد ملزم کی ضمانت ہو چکی ہے، جس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور بندہ کہتا ہے جی میرا پوتا بغیر اجازت کے گاڑی لے گیا تھا، پوتا جو ہے وہ ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہے، لہذا گاڑی واپس کی جائے۔ جج نے کہا جی گاڑی واپس کر۔ یہ والی خبر تھی جس کو بنیاد بنا کے خبر غلط چھپ گئی، غلط خبر چھپوا دی گئی کہ جناب یہ شر پسندوں کی گاڑی تھی پی ٹی آئی کے احتجاج میں، اور انہوں نے رینجرز والے مار دیے، اور اس کے بعد وہاں قتل عام کر دیا پاکستان تحریک انصاف کا اس کا بہانہ بنا کے۔ وہ بندہ بھی اپنے گھر میں، اس کی گاڑی چھوڑنے کا بھی عدالت نے حکم جاری کر دیا۔ یہ ہے نا ایران کے اوپر اٹیک کیا اسرائیل نے، اور ایران نے اب تک کیا جوابی کارروائی کی، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور مشرق وسطیٰ ایک مرتبہ پھر بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، اور یہاں پہ امن و امان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسرائیل نے اس کو نام دیا ہے رائزنگ لائن،
ایک جاگتا ہوا شیر جو ہے اس کا یہ آپریشن ہے. اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اس کے اوپر ایک نیتن یاہو نے ایک اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے. وہ 7 منٹ کا سٹیٹمنٹ ہے, میں نے وہ سنا ہے. اس میں وہی ساری باتیں ہیں جو عراق پہ اٹیک سے پہلے کی گئی, وہی ساری باتیں ہیں جو افغانستان پہ اٹیک سے پہلے کی گئی, وہی ساری باتیں نہیں, وہ ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتی ہے جو لیبیا کے اوپر اٹیک سے پہلے کی گئی, جو شام کے اوپر اٹیک سے پہلے کی گئی. اب ایران کے اوپر حملے سے پہلے بھی اس سے ملتی جلتی باتیں کی جا رہی ہیں. اور لبے لباب اس کا یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار تو امریکہ کے پاس بھی ہے, رشیا کے پاس بھی ہے, پاکستان کے پاس, انڈیا کے پاس ہے, برطانیہ کے پاس ہے, فرانس کے پاس ہے, اور وہ ممالک ہیں ان کے پاس ہے, کوریا کے پاس ہے. تو ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہتھیار تو اسرائیل کے پاس بھی بڑے خوفناک ہے. یہی ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر عراق پہ اٹیک کیا گیا. آج تک عراق ٹھیک نہیں ہوا. میں سن 2000 کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, 2002 کی, یہی نیتن یاہو کی, جب وہ عراق کے اوپر حملے کی حمایت کر رہے تھے. اور جب اس نے عراق کے اوپر حملے کی حمایت کی تو یہ کہا تھا کہ دنیا میں امن آ جائے گا اور عراق بڑا بہتر ہو جائے گا صدام کے بعد. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت سے لے کر اب تک کیا چل رہا ہے. عراق کے اندر لگی ہوئی آگ بجھ ہی نہیں رہی, شام کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. پورے مشرق وسطیٰ کے اندر بہت سارے ممالک جہاں پہ مغربی مفادات کا تحفظ نہیں ہے, یا چلے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا تحفظ نہیں ہے, وہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں. اب ایران جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر رہا ہے, اور یہ وہ اعتراف بھی کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں بالکل ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارا یہ حق ہے. ان کے پاس میزائل کی ٹیکنالوجی بھی ہے. ایران نے بہت سارے میزائل بنائے ہیں, ان میں کچھ میزائل ایسے ہیں جو اسرائیل تک جا کے وہاں پہ اٹیک کر سکتے ہیں. یعنی جو سب سے امپورٹنٹ ایران کے پاس ہتھیار ہے جو جا سکتا ہے اسرائیل تک, اس کا نام ہے شہاب 3. یہ ایسا میزائل ہے کہ یہ جا کے اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی رینج لگ بھگ 2000 کلومیٹر اور اس سے زیادہ ہے. اب جب اس کی رینج آپ لیتے ہیں تو یہ اسرائیل تک جاتا ہے. باقی جو ایران کے ہتھیار ہے شہاب 1, یہ 300 کلومیٹر تک جاتا ہے, یہ اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتا. ان کے پاس فتح میزائل ہے, وہ 500 کلومیٹر تک جاتا ہے. شہاب 2 جو ہے وہ بھی 500 کلومیٹر تک جاتا ہے. ذوالفقار ہے وہ 700 کلومیٹر تک جاتا ہے. قائم 1 ہے وہ 750 کلومیٹر تک جاتا ہے. لیکن کچھ میزائلز ایران کے پاس ایسے ہیں جو اسرائیل تک جا سکتے ہیں. ایران نے ڈرونز کے اوپر اور میزائلز کے اوپر کام کیا. اسرائیل کے خطرے کو لے کر یا اسرائیل کے معاملے کو لے کر ایران کی 2 اسٹریٹجیز رہی ہے. ایک تو ایران جو مزاحمتی گروپ ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا اسرائیلی ظلم اور زیادتی کے خلاف. ایران نے سپورٹ کیا, حزب اللہ کو سپورٹ کیا, دیگر تنظیموں کو سپورٹ کیا. اور اسرائیل بڑے لمبے عرصے سے اٹیک کرتا آ رہا ہے ایرانی کمانڈرز کے اوپر, یا ان لوگوں کے اوپر جو ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے لبنان میں کیا, بیروت میں کیا, جیسا کہ انہوں نے شام میں کیا, اور دیگر آس پاس کے ملکوں میں اسرائیل نے آپریشنز کی ہیں انٹیلیجنس بیسڈ, اور انہوں نے بڑے اہم کمانڈرز کو شہید کیا ہے اسرائیل نے. اب یہ ان کی انٹیلیجنس ہے, ان کا انٹیلیجنس کا ایک طریقہ کار ہے جس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب ایران نے بڑے بڑے ٹارگٹ حاصل کیے ہیں. مثال کے طور پہ قاسم سلمانی, اسماعیل ہانیہ, ایرانی ایک صدر ہے, وہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو ایران بار بار یہی کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کر رہا ہے, اور اسرائیل بڑی کامیابی سے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایران کے اندر کارروائیاں کرتا. اب پوری دنیا کو پتا تھا کہ اسرائیل ایران پہ اٹیک کرنے والا ہے. امریکہ بھی کہہ چکا تھا, ایران خود بھی کہہ رہا تھا, مشرق وسطیٰ میں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. دنیا بھر کے جتنے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہی بات کر رہے تھے کہ کسی بھی وقت اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. تو ایران نے اپنا انٹیلیجنس کا بندوبست تو کیا ہوگا, ایران نے جو اپنے جنرلز ہیں, اپنے سائنسدان ہیں, ان کو محفوظ بنانے کا بندوبست بھی کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ایران کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بار بار ان کے اندر ایک انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے, بار بار ان کے اندر سے انفارمیشن نکلتی ہے اور اسرائیل کو بالکل ایگزیکٹ انفارمیشن ملتی ہے. یا تو اسرائیل اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ وہ ہیومن انٹیلیجنس کے بغیر ہی ایران کے اندر معلومات اکٹھی کر لیتا ہے, جو کہ بہت مشکل ہے. اور اگر ہیومن انٹیلیجنس ہے تو پھر ایران کو ایک بڑا آپریشن اپنے اندر بھی کرنا پڑے گا تاکہ وہ دیکھے کہ انفارمیشن لیک ہو کر کیسے پہنچ جاتی ہے اسرائیل تک. یعنی اسرائیل نے ایگزیکٹ ان جگہوں پہ حملہ کیا جہاں پہ ایران کا آرمی چیف کو شہید کر دیا, جو ان کی پاسداران انقلاب ہے ان کے سربراہ کو شہید کر دیا, 2 مزید بڑے اہم جنرلز ہیں ان کو شہید کر دیا, 70 کے قریب لوگوں کو نشانہ بنایا اسرائیل نے. یہ گزشتہ رات کو 70 کے قریب لوگوں کو نشانہ بنایا, جن میں سویلین بھی ہیں, لیکن سائنسدانوں کو مارا ہے. اور جو اہم نام سامنے آئے سائنسدانوں کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ سارے ایٹمی سائنسدان تھے. عبدالحمید منوچر, احمد رضا ذوالفقاری, امیر حسین فقی, متولی زادہ, مہدی تہانچی,
اور فریدون عباسی یہ وہ سائنسدان ہیں جو ایران کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانے کا کام کر رہے تھے یا کرتے رہے. یہ بڑے امپورٹنٹ اور اہم لوگ ہوتے ہیں. یعنی 100 لڑاکا سے زیادہ امپورٹنٹ ایک سائنسدان ہوتا ہے, 1000 لڑاکا سے بھی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ہتھیار بناتے ہیں جن سے کوئی ملک مقابلہ کرتا ہے. اب ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے اور اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایٹمی ہتھیار ان کے خلاف استعمال ہو جائیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا جناب کہ ایران کے پاس وہ میزائل موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اسرائیلی سرزمین تک آ سکتے ہیں اور آ کر ہٹ کر سکتے ہیں. اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم ایک سسٹم ہے ایئر ڈیفنس کا, جس کو دنیا کا بہترین سسٹم وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بھی چیز آئے گی ہم اس کو ہوا میں روک لیں گے. تو میزائلوں کو, ڈرونز کو وہ ہوا میں روکتے ہیں. ابھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ 100 کے قریب ڈرونز جو ہیں وہ ایران کی جانب سے آئے جنہیں روک لیا گیا ہے. حالانکہ جو اردن کی حکومت ہے ان کی طرف سے بھی یہ موقف آیا کہ اردن کی فضائی حدود میں ایران کی جانب سے آنے والے ڈرونز کو ناکارہ بنایا گیا یا گرایا گیا. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران اپنے ایٹمی ہتھیار بنا لیتا ہے جس کے وہ بہت قریب پہنچ گیا ہے, تو یہی میزائل جب کل کو اسرائیل کی طرف آئیں گے بہت جلد تو یہ ایٹمی ہتھیاروں سے یا صلاحیت سے لیس ہوں گے, تو پھر اسرائیل کی تباہی ہے. یہ اسرائیل نے یہ خوف پھیلا کے اس کو جواز بنایا ہے ایران کے اوپر اٹیک کا. ایرانی جنرلز بھی قتل کیے, ان کو بھی مارا, شہید کیا, اور ساتھ میں ان کے سائنسدانوں کو بھی شہید کیا اور بڑے اہم مقامات کے اوپر اٹیک کیا. اب یہ انفارمیشن نکل جانا اور اسرائیل کا اس میں کامیاب ہو جانا, یہاں انٹیلیجنس وار میں اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ وہ آگے چل رہا ہے. اب اس میں ان کی مدد اور بھی بہت سارے ملک کرتے ہیں. خاص طور پہ اسرائیل کی جو مدد ہے وہ امریکہ کرتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنا طیارہ بھجوا دیا یونان میں. اس خطرے سے کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی تھی کہ ایران کی اس طیارے کو ہٹ نہ کر دے, اور ہو سکتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت اسرائیل میں موجود ہی نہ ہو, کہیں اور سے بیٹھ کے آپریٹ کرے. تو وہ اپنی پوری ایک حکمت عملی بنا کر چلتے ہیں. چھوٹا سا ملک ہے, بالکل بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے. اس کے ساتھ اردن ہے, اردن کے بعد آگے عراق ہے, اس کے بعد ایران ہے. لگ بھگ 2150-52 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اتنے بڑے فاصلے سے آ کر جو اسرائیلی فضائیہ ہے وہ اٹیک کرے یا ان کے ہتھیار جو ہے وہ وہاں پہنچے اور ایران میں آ کر اٹیک کریں, تو 2 مسلمان ملکوں کے اوپر سے وہ گزر کر جا رہے ہیں. اردن کے اوپر سے اسرائیلی ہتھیار جاتے ہیں اور جا کر ایران کے اوپر گرتے ہیں. تو اردن نہ انٹرسپٹ کرتا ہے, نہ وارننگ جاری کرتا ہے, نہ انہیں روکتا ہے, کچھ نہیں کرتا. لیکن جب ایران کی جانب سے کوئی چیز اسرائیل کی طرف جاتی ہے تو اردن باقاعدہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے اس کو ناکارہ بنا دیا, کیونکہ ہم اپنی فضائی حدود کو کسی بھی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردن نے اگر یہ فارمولا رکھنا ہے تو اسرائیل اور ایران دونوں کے لیے رکھنا ہے نا, کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہماری فضائی حدود کو آپ لوگ استعمال نہ کریں, نہ اسرائیل کرے نہ ایران کرے. لیکن ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے وہ گراتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اس کو ناکارہ بنا دیا. اسرائیل کی طرف سے جاتی ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, اس کے بارے میں بولتے ہی کچھ نہیں, بتاتے ہی کچھ نہیں. دوسرا, کچھ جو دفاعی تجزیہ کار ہے وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیلی طیارے موو کریں اور وہ جائیں اور جا کر ایران میں کاروائی کریں اور ری فیولنگ کے بغیر واپس آ جائیں. ری فیولنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایندھن چاہیے ہوتا ہے نا جہازوں کو اڑنے کے لیے, جیٹس کو, اور یہ بڑی لمبی پرواز ہے. یعنی 2100-2200 کلومیٹر آپ جا رہے ہیں, اتنا ہی واپس آ رہے ہیں, پھر ایران کے اندر آپ اٹیک کر رہے ہیں. ایران کی فضائیہ نہ ہونے کے برابر ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. فضائیہ کے میدان میں اسرائیل بہت سپیریئر ہے ایران سے, جبکہ فوج کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو ایران کی فوج اسرائیل سے 6-7 گنا بڑی ہے, 6 گنا بڑی ہے. آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت بڑا ملک ہے, رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت بڑا ملک ہے. لیکن دفاعی بجٹ اگر آپ دیکھیں تو ڈبل سے زیادہ ہے اسرائیل کا دفاعی بجٹ ایران کے مقابلے میں. وہ امیر ملک ہے, لیکن کیونکہ ان کی سرحدیں ساتھ ساتھ نہیں ملتی تو ان کی فوجی لڑائی ہونے کا امکان نہیں ہے.